اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال امر الناس ماضیا ما ولیہم اثنا عشر رجلا کلہم من قریش۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے حکومتی معاملات چلتے رہیں گے جب تک ان پر 12 خلفاء نہ ہوں گے، اور وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ اس حدیث پاک میں 12 خلفاء کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ 12 خلفاء جب تک نہیں آئیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، نظام کائنات کا چلتا رہے گا، حکومتی معاملات چلتے رہیں گے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ 12 کے 12 خلفاء قبیلہ قریش میں سے ہوں گے۔ یہاں پر بعض لوگ کلہم من قریش، یہ حدیث کے الفاظ نہیں پڑھتے بلکہ اس سے پیچھے تک صرف حدیث کے الفاظ پڑھتے ہیں تاکہ قبیلہ قریش سے جو خلفاء ہیں ان کی نفی کی جا سکے۔ حالانکہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلہم من قریش فرمایا ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلیں تو کسی مومن کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ان الفاظ کو چھپا دے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ یہودی جو تھے وہ آدھی آیات پڑھتے اور آدھی آیات کو چھپا دیتے تھے، آدھا حکم شریف پڑھتے آدھے کو چھپا دیتے، تو یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک یہ مسلم شریف اور ابو داؤد شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال ھذا الامر عزیزا الی اثنی عشر خلیفۃ کلہم من قریش۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ امر 12 خلفاء تک غالب رہے گا اور وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ اس حدیث پاک میں کلہم من قریش کے الفاظ بیان واضح کیے گئے، لیکن بعض لوگ یہاں پر بھی ان الفاظ کو ہضم کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ تو پچھلی حدیث پاک جو تھی اس کے اندر بیان فرمایا گیا تھا کہ جب تک 12 خلفاء نہیں آئیں گے اس وقت تک حکومتی معاملات چلتے رہیں گے، اور اس حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ 12 خلفاء جب تک رہیں گے اس وقت تک اسلام غالب رہے گا، اس وقت تک اسلام کو کوئی مغلوب نہیں کر پائے گا۔ ایک اور حدیث پاک مسلم شریف کی ہی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ھذا الامر لا ينقضی حتی یمضی فیہم 12 خلیفۃ کلہم من قریش۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ امر اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ان میں 12 خلفاء پورے نہ ہو جائیں، اور وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ اس حدیث پاک میں بھی کلہم من قریش کے واضح الفاظ ارشاد فرمائے کہ وہ سب کے سب خلفاء قریش میں سے ہوں گے، اور باقاعدہ خلیفتن کا لفظ ہے، 12 خلیفتن کہ 12 خلیفے ہوں گے، 12 خلفاء ہوں گے۔ اب ان حدیث مبارکہ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 12 اماموں کے لیے ان حدیث میں بار بار قریش کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اگر 12 اماموں کو صرف بنی ہاشم تک محدود کر دیں اور یہ کہا جائے کہ 12 امام صرف بنی ہاشم سے ہوں گے، قریش میں سے نہیں ہوں گے، تو اس صورت میں یہ حدیث پاک میں جو بار بار کلہم من قریش کے الفاظ بتائے جا رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہوں کہ یہ الفاظ فضول ہیں، ان کا پھر کوئی مقصد ہی حاصل نہیں ہوتا۔ جب خلیفے آنے ہیں بنی ہاشم سے اور حضور فرمایا کہ نہیں قریش سے ہیں، تو پھر معاذ اللہ شاید حضور نے غلط بیان فرمایا۔ آج کا کوئی شخص یہ بولے نہیں خلیفہ تو صرف بنی ہاشم سے ہونا چاہیے، ہاشمی ہونا چاہیے، قریشی نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واضح حدیث کا منکر ہے۔ حضور تو یہ فرمائیں کہ جتنے بھی خلفاء ہیں وہ سارے کے سارے قریش سے ہوں گے،
اور وہ بندہ بولے نہیں قریش نہیں ہاشمی ہوں گے، تو ایسا شخص گویا وہ حدیث رسول کا انکار کرنے والا